کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے 10 سال سے، بلکہ اب 12 سال ہونے لگے ہیں 2008 سے ہے، اور ان کی حکومت ہے عمران خان کی 2 سال سے۔ ایک بات پہلے 8 سے 13 تک حکومت وفاق میں بھی زرداری صاحب کی تھی، بلاول صاحب کی تھی، بلاول صاحب کی پارٹی کی تھی، تو یہ اس طرح کی بات جو ہے میں تو نہیں سمجھتا کہ جسٹیفائیڈ ہے۔ ایک بات دوسری جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کیپیسٹی بلڈنگ کی، کیپیسٹی جب وسائل آپ کو دے دیے گئے، اختیارات، جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، کیپیسٹی اس نے اپنی بڑھانی ہے یا کوئی اور بڑھا کے دے گا؟ یہ تو عجیب بات ہے کہ اس کا مطلب ہے صوبے تو یہ مان رہے ہیں کہ ان کے اندر یہ اہلیت صلاحیت نہیں ہے، ان کی حکومتوں کی، ان کی بیوروکریسی کی، ان کے سیاستدانوں کی، کہ وہ جو وسائل ان کو ملتے ہیں، جو اختیارات ملتے ہیں، وہ ان کو استعمال کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ تو یہی تو ایشو ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو، اس یونٹ کو اختیارات بھی دے دیے، وسائل بھی دے دیے، جس کے اندر نہ اختیارات استعمال کرنے کی اہلیت ہے، نہ وسائل استعمال کرنے کی اہلیت ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ نے فیڈریشن کو کمزور کر دیا۔ دیکھیں، یہ اس کا 18ویں ترمیم کا ڈیولیوشن آف پاور کا ایک بنیادی شرط یہ تھی کہ آپ نے اضلاعی حکومتیں جو ہیں، ضلعی حکومتیں جو ہیں، بلدیات کو مضبوط کرنا ہے، سارے وسائل ادھر منتقل کرنا۔ جو ایک سوال جو میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو دے دیے جن کے پاس اہلیت نہیں ہے، تو اہلیت کا تعین تو ووٹ سے ہوتا ہے نا۔ اہلیت تو صوبے میں بھی خراب ہو سکتی ہے، اور غیر جو نااہل لوگ ہیں وہ وفاق میں بھی نہیں۔ اب اس وقت رونا مرکز تو نہیں رو رہا، رونا جو ہے صوبہ رو رہا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب جو بات کر رہے ہیں، بلاول بھٹو صاحب جو بات کر رہے ہیں، مراد علی شاہ صاحب جو بیانات دے رہے ہیں، کی طرف سے اٹھ رہا ہے، مرکز کی طرف سے تو نہیں اٹھ رہا۔ مرکز تو یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو وسائل دے دیے، اختیارات دے دیے۔ میں تو مرکز کی نمائندگی نہیں کر رہا یا صوبے کی بات نہیں کر رہا، میں تو ایک لے مین کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی جو لوگ اس کے معمار تھے، خاص طور پر میں رضا ربانی صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ چونکہ مرکز گریز ان کا ذہن ہمیشہ سے تھا، وہ مرکز کے مخالف تھے، انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ جناب والا یہ ایک ڈائنامیٹ فیڈریشن کی بنیادوں میں رکھا جا رہا ہے، کہ آپ نے آج پشاور ایئرپورٹ جو ہے وہ باچا خان ایئرپورٹ ہے، جنہوں نے تحریک پاکستان کی مخالفت کی، پاکستان بننے کے بعد ہمیشہ مرکز کی مخالفت کی اور پاکستان میں دفن ہونا پسند نہیں کیا، ان کے نام پر آپ نے ایئرپورٹ بنا دیا۔ اور سردار خان عبد القیوم خان، جس نے تحریک پاکستان کی جدوجہد میں حصہ لیا، جس نے وہاں تعلیم کا ایسا نظام بنایا کہ آج تک لوگ یاد کرتے ہیں، وہاں میڈیکل کالج، اس کا نام نشان آپ نے مٹا دیا۔ دوسری بات میں ضلعوں کی بات کر رہا ہوں کہ اضلاع کو آپ نے کتنا بااختیار کیا، اضلاع کو آپ نے کتنے وسائل دیے، بلدیاتی نظام ایسا کیوں نہیں لائے جس کی وجہ سے دیکھیں نیچے سے اوپر جو ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی، اوپر سے اگر کرنی ہے تو پھر مرکز کے حوالے سب کچھ کر دے، پہلے وہ آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کرے، پھر آپ کو اختیارات دے دے گا، وسائل بھی دے دے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ کیپیسٹی بلڈنگ کرنی تھی، کس نے کرنی تھی؟ آپ نے جب اختیار بھی لے لیا، وسائل بھی لے لیا، پھر ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان جو اس 18ویں ترمیم کے نقصانات میں سے ایک ہے کہ ہمیں فیڈریشن بکھرتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، کہ ایک مرکز سے کہا جاتا ہے آپ اعلان کریں، وہ اعلان کرتے ہیں کہ 15 دن کا لاک ڈاؤن ہوگا، ایک صوبہ 10 دن کا کرتا ہے، دوسرا 5 دن کا کرتا ہے، تیسرا 8 دن کا کرتا ہے۔ تو یہ کیا، کہاں مرکز رہ گیا، کہاں فیڈریشن رہ گی؟ یا تو آپ اس کو پہلے دن کہہ دیں کہ جی ہم فیصلے کریں گے، ہوئے ہیں فیصلے۔ یہ اس کرونا کی وبا نے ہمارے ہاں جو پول کھولا ہے وہ اس چیز کا کھولا ہے کہ یہاں کوئی صوبائی ہم آہنگی موجود نہیں رہی۔ پول اس بات کا کھولا ہے کہ جو وسائل صوبوں کو ملے ہیں وہ سارے کے سارے نہ تعلیم پر خرچ ہوئے ہیں، نہ ہیلتھ پر خرچ ہوئے ہیں، نہ مزدور پر خرچ ہوئے ہیں۔ یہ جو باتیں آپ کی طرف سے کی گئی، مرکز سے کیوں مانگے جا رہے ہیں مزدور؟ اس کا جواب بالکل صحیح ہے، اس کا جواب سر شرمیلا صاحبہ دیں گی۔